دوستوں، جب ہم افریقہ کا نام سنتے ہیں تو ہمارے ذہن میں قبائل، خانہ جنگی اور بھوک آ جاتی ہے۔ افریقہ کی یہ صرف حقیقت نہیں ہے جو ہمیں دکھائی جاتی ہے۔ افریقہ ایک بر اعظم نہیں بلکہ ایک مظلوم خواب ہے جو کئی بار دیکھا گیا ہے لیکن ہر دفعہ دبا دیا جاتا ہے، اور آج افریقہ کا ایک مسلم نوجوان لڑکا کیپٹن ابراہیم تروڑے اس خواب کی قیادت کر رہا ہے۔ افریقہ دنیا کا وہ حصہ ہے جس کی زمین کے نیچے سونا ہے اور اوپر لوگ بھوک سے مرتے ہیں، جہاں یورینیم، کوبالٹ، ہیرا اور تیل بھی موجود ہے، لیکن پینے کے لیے صاف پانی موجود نہیں ہے۔ یہ وہ تضاد ہے جسے ہم صدیوں سے دیکھتے آ رہے ہیں، لیکن سوال پیدا ہوتا ہے کہ یہ کیوں ہے؟ تو اس کا جواب صرف ایک ہی ہے۔ مغربی ممالک کا افریقہ پر قبضہ۔ افریقہ کے تمام ممالک آزاد ہو چکے ہیں، لیکن یہ آزادی صرف نام کی ہے۔ آج بھی قبضہ موجود ہے، لیکن اس کی شکل بدل چکی ہے۔ دوستو، آج کوئی بھی ملک راست قابل نہیں ہوتا، بلکہ پہلے ملک کو قرض میں ڈبویا جاتا ہے، اپنی فوجیں بھیجی جاتی ہیں۔ اس ملک کے قدرتی جہاں قبضے میں کیے جاتے ہیں، مقامی حکومتوں کو کٹ پتلی بنا کر رکھا جاتا ہے، اپنی مرضی سے اس ملک کو چلا سکے۔ اور آج اس کی ایک بہترین مثال بوراکن فاسو کی ہے۔ افریقہ کی مسلم کمیونٹی کا نوجوان ابراہیم تروڑے کون ہے جس نے کہا ہے، میں پورے یورپ کے جھوٹ کا نقاب اتاروں گا۔ I am watching you all. I am recording. I am archiving this station. I am Ibrahim and today I am pulling off your mask. یہ 37 سال کا نوجوان کیسے پورے افریقہ کی امید بن گیا؟ اس کے علاوہ اس حقائق بتائیں گے جنہیں سن کر آپ حیران رہ پائیں گے۔ یہ آپ نکلتے ہیں برکینا فاسو کے ایک شاندار سفر پر۔ اس کنٹری کا آفیشیل نام پیپلز ریپبلک آف برکینی فاسو ہے، جبکہ 1984 تک اس کنٹری کا نام اپر وولٹا یا براکن فاسو کی کل آبادی 2 کروڑ 40 لاکھ کے قریب ہے، جو آبادی کے لحاظ سے دنیا کے 59ویں نمبر پر آتا ہے۔ برکینا فاسو کا کل رقبہ 2000 مربع کلومیٹر ہے، جو رقبے کے لحاظ سے 74 نمبر پر آتا ہے۔ یہ ویسٹ افریقہ کا لینڈ آف کنٹری ہے، مطلب اسے کسی بھی اطراف سے سمندر نہیں لگتا۔ یہ افریقہ کے ترقی پذیر ممالک میں آتا ہے۔ اس ملک میں 61% مسلمان آباد ہیں، 23% مسیحی، 15% افریقی روایتی مذہب اور 1% دوسرے مذہب کے لوگ رہتے ہیں۔ اس ملک کے بارڈر مالی، نائجر، بینا، گانا، ٹوگو اور آئیوری کوسٹ سے لگتے ہیں۔ اس ملک کی GDP $20 بلین ہے اور لوگوں کی سالانہ آمدنی صرف $930 ہے، مطلب لوگ بڑی تعداد میں بھوک اور پیاس سے مرتے ہیں۔ یہ ملک دنیا کے 10 سب سے زیادہ غریب ترین ملکوں میں سے ایک ہے۔ اندازے کے مطابق 40% سے بھی زیادہ لوگ غربت کی لکیر کے نیچے زندگی گزارتے ہیں۔ یہ مسلم ملک بھی مغرب کی درندگی کا شکار کئی دہائیوں سے ہے۔ آپ کو سن کر حیرانی ہوگی کہ دنیا کے اس غریب ترین ملک کی زمین کے نیچے ہر سال 80 ٹن سونا نکالا جاتا ہے۔ کیا آپ جانتے ہیں کہ اس کی ملکیت 5 سے 6 بلین ہے، جبکہ برکی کے فاسو کے ریزرو میں صرف 36 کلو سونا موجود ہے۔ کئی سالوں سے یہ سونا فرانس لوٹ کر لے جا رہا ہے۔ آج آپ کو جو یورپ امیر نظر آتا ہے وہ صرف اور صرف افریقہ اور ایشیا سے لوٹ مار کرنے کی وجہ سے ہے، اور افریقہ کا تو ابھی تک خون چوسا جا رہا ہے۔ یہاں کے لوگوں کو بھوک پیاس میں رکھا جاتا ہے۔ برکینا فاسو افریقہ کا 4تھا سب سے زیادہ سونا پیدا کرنے والا ملک ہے، جبکہ اس کا ہمسایہ ملک مالی افریقہ کا 3را سب سے زیادہ سونا پیدا کرنے والا ملک ہے، اور مالی بھی مسلم کنٹری ہے۔ اس ملک کا کیپٹل واگا ڈوگو ہے، جو ملک کا سب سے زیادہ آبادی والا شہر ہے۔ ملک کا پریزیڈنٹ کیپٹن ابراہیم تروڑے ہے، جو 35 سال کی عمر میں اس ملک کا صدر بن گیا، اور یہ دنیا کا سب سے کم عمر صدر ہے۔ لیکن اس کے فیمس ہونے کی وجہ یہ نہیں ہے، یہ تو محض ایک اتفاق ہے، بلکہ اس کے کارنامے کی وجہ سے پوری دنیا کا میڈیا
اس شخص کو پورے افریقہ کا لیڈر مان رہا ہے۔ کچھ لوگوں کا ماننا ہے کہ اگر ابراہیم تروڑے اسی رفتار سے چلتے رہے تو آنے والے دنوں میں یہ اپنے ملک کے ہی نہیں بلکہ پورے افریقہ کے لیڈر بن جائیں گے، جس سے ٹکرانے یا نمٹنا خاص طور پر ویسٹرن ممالک کے لیے مشکل ہو جائے گا۔ لیکن سوچنے کی بات یہ ہے کہ اس شخص میں ایسی کیا خوبی ہے کہ اس نے پورے یورپ کو للکار دیا ہے۔ اس نے 2019 میں ملٹری جوائن کی ہے۔ یہ پڑھا لکھا اور بہت ذہین بچپن سے ہی تھا۔ 2020 میں یہ ملٹری کا کیپٹن بن گیا۔ اس نے کیپٹن بننے کے بعد دیکھا کہ ملک کی آرمی کے پاس پیسہ نہ ہونے کے برابر ہے، جبکہ سیاست داں عیاشی کی زندگی گزار رہے ہیں۔ جنوری 2022 میں فوج نے ملک کا اختیار سنبھال لیا اور یہ لڑکا اس عمل میں ایک سپاہی کا کام سر انجام دے رہا تھا۔ ملک کا قیام مقام صدر پال ہنری کو بنا دیا گیا، جبکہ اس شخص نے بھی وعدے پورے نہیں کیے، تو اس لڑکے نے اپنی ٹیم کے ساتھ اقتدار خود سنبھال لیا اور پورے ملک میں فوجی کو کر دیا۔ اس شخص کی قابلیت کا اندازہ پوری فوج کو تھا، اس وجہ سے پوری فوج کی رضامندی سے اس کو صدر بنا دیا گیا۔ کیپٹن ابراہیم تروڑے نے سب سے پہلے فرانس کی آرمی کو اپنے ملک سے نکل جانے کا حکم دیا، اور یہ دنیا کے لیے سب سے زیادہ حیران بات تھی، اور یہاں تک کہ ایک مہینے میں ملک چھوڑنے کی دھمکی لگا دی۔ ابراہیم تروڑے کا یہ وہ عمل ہے جو آج سے کئی دہائیوں تک کوئی نہیں کر سکا۔ پورے ملک کے گولڈ کے ایکسپورٹ کے لائسنس منسوخ کر دیے گئے تاکہ ملک سے سونا باہر نہ جا سکے، کیونکہ فرانس نے اس ملک کو کھوکھلا کیا ہے۔ ہمیشہ اس ملک کی کٹ پتلی حکومت بنائی گئی ہے اور قانون بھی ایسے رکھے گئے ہیں کہ یہ ملک کبھی غربت کے باہر نہ آ سکے۔ ملک کا جتنا بھی پیسہ ہوگا اس کا 70% فرانس میں رکھا جائے گا۔ اگر ملک کو پیسے کی ضرورت پڑے گی تو فرانس میں 70% پڑے ہوئے ملک کا پیسہ لون کی شکل میں دیا جائے گا، جو سود کے ساتھ واپس کرنا ہوگا۔ سیاست دانوں کے بچوں کو فرانس میں پڑھایا جاتا تھا، جس سے بچوں کی ذہن سازی فرانس اپنے مطابق کرتا تھا، تاکہ وہ بڑے ہو کر کٹ پتلی حکومت کا کردار ادا کریں اور فرانس کے اشاروں پر چلیں۔ یہاں یہ سلسلہ کئی دہائیوں سے چل رہا تھا، جس پر ابراہیم تروڑے نے ضرب لگا کر ختم کر دیا کہ ملک میں جتنے بھی سونا نکالا جائے گا اس کا بیچنے اور خریدنے کا ڈیل صرف فرانس کرے گا۔ ابراہیم تروڑے نے مغرب کو دنیا کو دوسری سب سے زیادہ تکلیف تب ہوئی جب رشین جہاز رشیا کی سرزمین پر اترا۔ جہاز کے دروازے کھولے، ایک نوجوان افریقی صدر جہاز کے دروازے سے باہر آیا۔ وہ شخص کیپٹن ابراہیم تروڑا تھا، نہ ہی کوئی سوٹ نہ ہی کوئی ٹائی، اپنے ملٹری یونیفارم میں ملبوس تھا۔ یہ تصویر مغرب اور خاص طور پر فرانس کے لیے بہت تکلیف دہ تھی۔ ابراہیم تروڑے کا رشیا آنا دنیا اور مغرب کو ایک پیغام تھا کہ رشیا بھی اب اس ملک کے ساتھ کھڑا ہے۔ آج تک پورے افریقہ میں سے کوئی لیڈر رشیا نہیں آیا۔ یہاں نوجوان صرف مہمان کے طور پر نہیں آیا بلکہ اتحاد بنانے کے لیے آیا ہے، کیونکہ ابراہیم تروڑے پورے افریقہ کو آج غلامی سے نکالنے کے لیے پورے یورپ سے ٹکر لینے جا رہا ہے۔ پیوٹن کے ساتھ اس نے بہت سے ایجوکیشن، ہیلتھ اور خاص طور پر کچھ نیوز ایجنسی کا کہنا ہے کہ نیوکلیئر پروگرام بھی شامل ہے۔ ابراہیم تروڑے پورے افریقہ کا اکٹھا کرنا چاہتا ہے، جس میں مالی، نائجر اور برکینا فاسو کا اتحاد بن چکا ہے۔ سب سے پہلے یہ تین ملک شامل ہوئے ہیں، دفاعی لحاظ سے بھی اور تجارتی لحاظ سے بھی۔ ان تینوں ممالک کے لوگ آپس میں بغیر ویزا آ جا رہ سکتے ہیں، اور ان کی ملٹری بھی مل کر کام کرتی ہے۔ اپنے ملک سے فرانس کی کرنسی کو ختم کرنے جا رہا ہے۔ دوستو، یہ آپ کو ایک دم اہم بات بتاتا چلوں، جس بھی افریقی نے آج تک یورپ کو للکارا ہے اسے قتل کر دیا گیا ہے۔ جیسے برکینا فاسو کے تھامس سکارا، جس نے ملک کے کیپٹن ختم کرنے کی کوشش کی تو قتل کر دیا گیا۔
गाना के कौमी नाकोमा जिसने अफ्रीकी की इत्तेहाद की बात की, कांगो के पैटिस लंबुमा जो आज़ाद ख्याली की वजह से मार दिया गया, लीबिया का ममर कज़्ज़ाक़ी जिसने अफ्रीकी यूनियन का ख्वाब देखा और इसे भी ख़त्म कर दिया गया। दोस्तों, आज 20 से ज़्यादा इब्राहिम तरोड़े पर कातिलाना हमले हो चुके हैं, क्योंकि इसने भी अफ्रीका और दुनिया के साथ इत्तेहाद बनाना शुरू कर दिया है। ये मुस्लिम नौजवान ना डर और अपने लोगों को गुलामी से निकालने का जज्बा रखता है। पूरा मगरिब आज इसकी तनकीद कर रहा है कि इस मुल्क के हालात मज़ीद ख़राब होंगे, जबकि हकीकत यह है कि वर्ल्ड बैंक की रिपोर्ट के मुताबिक गुर्बत की कमी आना शुरू हो चुकी है, जो पिछले कई दहाइयों से नहीं आई। जहां तक कि IMF भी कहने पर मजबूर हो गया है कि इब्राहिम तरोड़े के आने के बाद मुल्क के हालात बेहतर हुए हैं। कुछ रिपोर्ट्स के मुताबिक अल-कायदा और दाइश जैसी दहशतगर्द तंजीमों को भी फ्रांस फंडिंग करता रहा है ताकि बुर्किना फासो के हालात को ख़राब रखा जाए। दोस्तों, अफ्रीका के लीडर जो बूढ़े हो चुके हैं वो चल नहीं सकते, लेकिन उसके बावजूद कुर्सी भी नहीं छोड़ना चाहते। अफ्रीका में नौजवान बहुत ज़्यादा तादाद में हैं और अफ्रीका के लोगों के लिए इब्राहिम तरोड़े एक उम्मीद की किरण बने हैं। इस वजह से अफ्रीका के लोग डेमोक्रेसी को पसंद नहीं करते और वो एक ऐसी फौजी लीडर चाहते हैं जो उन्हें एक यूरोप की गुलामी से आज़ाद करवा सके। इस वक्त मुल्क में तेज़ी से डेवलपमेंट चल रही है, यहाँ तक कि इसने अपनी गोल्ड रिफाइनरी भी लगा दी है। आज दुनिया के बहुत से ममालिक इस कारनामे से खुश नहीं हैं। अल्लाह ताला पूरी दुनिया में मुसलमानों की मदद फरमाए, आमीन। दोस्तों, ये थी आज की हमारी इंफॉर्मेटिव और दिलचस्प वीडियो। आपको वीडियो कैसी लगी कमेंट में ज़रूर बताएं, और नए आने वाले दोस्तों से गुजारिश है कि हमारे चैनल को सब्सक्राइब और लाइक ज़रूर कीजिए। अगली वीडियो तक खुदा।